دیکھے گا وہ حضور پاک کی وہ زندگی ہے جو مکے سے مدینے تک اور مدینے سے مکے تک کی زندگی ہے. تو انہیں بھی شوق ہوا میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی اتنا اور اس کا تو سزا میں دربار کی طرف توجہ کری ایک اظہار تمنا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں کسی قابل نہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے جو ہے وہ جگہ لاکھوں کے درد سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عادات اور جگہ کی ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے کہ جو امت مسلمہ کے سامنے نہ ہے. معلوم میں نے بھی کوشش کی اور میں نے جو یہ بات میں اس لیے حضرت ہوں کہ میں آپ سے اپنے آپ کو جوڑ کرنا چاہتا ہوں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بہت زیادہ وقت سے پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں صرف کی. اس زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیت اور تکلیف پہنچائی. ایک تو پیدائش سے رسالت کا وہ خواب دیکھیے کہ پہلے والد کا انتقال ہو گیا پھر والدہ کا انتقال ہو گیا پھر دادا کا انتقال ہو گیا پھر اہل خاندان نے تو اذیت سے بچائی بیکاٹ کیا کانٹے بچھائے راستے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے میں تھے ان کے سر پر اونٹ کی اوٹ لگی. میں یہ سنا کرتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اونٹ کا جو پیچھا ہوتا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں بکری کے والے میں نکلتا ہے یہ کسی نے جا کر رکھ دیا ہوگا. لیکن جب تحقیق کی نظر سے اس کو دیکھا اور کتابیں پڑھی تو وہ اوٹ کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ کی اوٹ لے کے اس کو صاف کر کے اس کے اندر گندگی کانٹے خون اور نہ معلوم کتنی قسم کی زہریلی چیزیں ڈال کے وہ اس طرح آدمی کے سر کے اندر ڈالتے تھے کہ جیسے غبارے میں تر آ جاتا اور اس کو ڈال کے کر دیا گیا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آدمی کا سانس رک جاتا تھا دم رک جاتا تھا اور آدمی بڑھ جاتا تھا. یہ پڑھ کے بڑا عجیب لگا کہ اگر ظالم و شقی لوگ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اہل عرب کو تمام انسانوں کو یہی تھا کہ ہدایت مستقیم کو گامزن ہو دنیا میں سکون حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں بھی سکون کی زندگی گزارے. تو یہ وہ قصہ پڑا پھر اور کچھ میں شاید تشریف لے وہاں ہوئے اور کشمیر کا جو ہے ان سے بھر گئے آپ نے سنا. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی
مختصر انداز میں پیش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں اسلام کے پھیلانے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تکالیف اٹھائی اور برداشت کی. میں کہاں تک کامیاب ہوا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک بات میں نے بہت کتابیں لکھی تقریباً 19 کتابیں میں نے لکھی ہے، کبھی میرے اوپر لکھنے کا روک نہیں پڑا. جو دماغ میں لگتا ہے زیادہ بڑی تجربے کیا اس کتاب میں میں نے عجیب بات کی کہ ہر سطر میں میں نے کچھ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھا اور ذہن میں یہ بات رہی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تجربہ پر کچھ لکھنا بڑی بے ادبی اور گستاخی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی معافی مناسب کے اندر تو ایک چھوٹی سی کتاب سامنے آئی. میرے ذہن میں سیرت طیبہ کی جو کوئی گزشتہ ہے اس کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اس نے سامنے جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، شخصوں کو نہ ہو گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. عقیدے کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان ہمارا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ چاہتا ہے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صورت سے سائنسی توجہ ہوتی. یہ بات سامنے آ جائے کہ چاند کیا ہے، اس سائنس کے اعتبار سے چاند کیا ہے، آنکھ نکلتا ہے، آنکھ نہیں ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا تو اس اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیسے اس لیے اگر سائنس چوری ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ دور کی جو بڑی چیز لوگ ہیں اس میں عیسائی کے ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، ان کو ایک نئی روشنی اسی صورت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رستے مبارک میں تبلیغ نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. بات تو بالکل صحیح ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ کمزوریوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کے کون سی حکمت تھی، کون سا قانون تھا جس قانون کی زد میں کمزوریوں نے ڈال آئے یہ بھی پڑھا گیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو درخت جھک گئے، پہاڑ جھک گئے، کوئی جڑی بوٹی، کوئی پودا پھول ایسا نہیں رہا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نے جھک کر ان کے عظمت سے اعلان نہ کیا ہو. اب یہ بات ہے بھائی درخت کیسے جھک گئے، پودے کیسے. اس بات کو میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی صورت سے کہ ایسی کوئی کتاب لکھی جائے کہ سائنس کا جو موجودہ علم ہے وہ موجودہ علم والے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چلے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی. سب جانتے ہیں لیکن کیا شان ہے کہ جس آدمی نے پڑھائی میں کبھی اسکول میں ہی داخل نہیں ہوا، دستاویز کرنا بھی نہیں آتے، اور کیا عظمت کیا شان ہے قرآن جیسی کتابوں کے اوپر کی چھوڑ. تو اس کتاب میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزارے، مطلب کس طرح کاروبار کرے، والدین
کے حقوق اس سے پورے کرے گی، بچوں کے حقوق، قوم کے حقوق، ملک کے حقوق، اس کی جو معاشرت ہے وہ کس طرح ہو، تو اس کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، جس کو ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں تو الحمدللہ بہت کام ہوا ہے۔ شریعت کے بارے میں تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کسی سے ہاتھ مارنا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند چیز ہے۔ لیکن قرآن میں ایک حصہ ایسا ہے جو تاریخ کے اوپر ہے کہ جتنے پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے ان کے اخبار، ان کی قوموں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ قرآن میں یہ جو چیزیں ہیں تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جو قرآن کا تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، یہاں پیدا ہو گیا، اور پیدا ہونے کے بعد ہر انسان، جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے کہیں چلا جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی لوگ کہتے ہیں ارے راستے چلا جاتا ہے، کوئی پڑھے تو ان کے بہت سارے ادوار جو ہے وہ میرے گھر جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انسان عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح کے بعد وہ کتاب المبین میں آ گیا، کتاب المبین کی بات ابراہیم محفوظ میں آ گیا، ابراہیم محفوظ کی بات بیت المعمور میں آ گیا، بیت المعمور کے بعد برزخ میں آ گیا، برزخ کے بعد یہ عالم ناسوت میں آ گیا۔ اب عالم ناسوت میں سے نکلنے کے بعد آراف میں چلے گئے، آراف میں سے نکلنے کے بعد نفخ صور میں چلا گیا، نفخ صور میں سے نکلنے کے بعد حشر و عرش میں چلا گیا، حشر و عرش کے بعد جو کہ میدان میں چلے گئے، یہ میدان جیسے رسالت دیں گے، جو حساب سے نکل گئے وہ جنت میں چلے گئے، پھر برزخ میں چلے گئے۔ اب یہ جو ادوار ہے، اب اس کے بعد اور بھی ادوار ہے، جنت برزخ کے بعد سے ابد میں چلے گئے، ابد کے بعد آباد میں چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک نہ تو مسلمانوں کے سامنے آئی عمومی طور پر اور نہ نسل انسانی کے سامنے آئی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے، اور یہ اللہ جو ختم کی بارش جو باطن ہے سب جانتے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے دو لفظ ملے، ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سے فرمایا کہ علم کو چھپانے کی چیز ہے، آپ نے کیوں چھپا دیا؟ تو میں اس لیے چھپا دیا کہ ابھی لوگوں کی اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکتے۔ اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا، کھول دیا، تو فائدہ پوچھتے ہوگا تم لوگ مجھے ختم کر دیا، لیکن میں سمجھ نہیں گیا۔ ابھی 1400 سال کے بعد نو انسانی کے شعور میں اتنا ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ اب انسان کا ذہن وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو انسان کا ذہن 100 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا۔ مثلاً ریڈیو، ٹی وی، گرام، کیمرہ زمین کے اندر پر دیکھ لیں تو آسمانوں میں دیکھ لیں۔ اب یہ پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں 70 سال زمانے کے لوگ ہیں، ان سے اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ ریڈیو بجتا ہے اور ٹی وی کے اتنا کا ہوتا ہے، چینل ہوتے ہیں اور یہاں سے اور وہاں سے ساری دنیا کے پروگرام آ جاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے آتی ہے، ویڈیو میں بات کر لیتا ہے اور ویڈیو میں بیٹھ کے پاکستان سے بات کر لیتا ہے
اور ان کا آگے جو تصویری چیز بھول جانا ہے تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی اور علم چونکہ محدود تھا اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت مجدد نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک لفظ کو انسانی شعوری سبق کے مطابق ہے وہ مجھے نہیں لگ گیا اور جو انسانی شعور کی سطح سے باہر ہے وہ مجھے چھپا دیا اب 1400 سال کے بعد انسانی شعور کی اتنی سطح ہو گئی ہے کہ اگر اس کو طریقے کے ساتھ ذریعوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بڑھانے کے ساتھ اس بات کو اگر پیش کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ نے پڑھا ہوگا یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھا تو یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ اب جو انسانی کی شعوری صنعت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر کا وہ فرمانا تو نے چھپا لیا اگر اسے تھوڑا کر کے مطلب بھی ظاہر کیا جائے تو انسان اصل اس کو سمجھے گی اور اس سے استفادہ کرے گی تو میں آپ سے استفادہ کرتا ہوں یہاں بھی آپ میری دعا گھر میں بھی جا کے دعا کریں وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ثقافت پیدا کیا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روحانی سے بیان کرنے کے تو اب میں بہت عرصے سے اس چکر میں طاقت رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع کرا دی اور ایک محمد رسول اللہ کے نام سے ایک 200 صدی کتاب میں نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا السلام کے دربار میں قبول فرمائے اور آئندہ مجھے یہ ہمت اور توفیق دے کہ مزید میں 4 جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے قابل ہو آدمی کے اندر کچھ بھی آدمی کے اندر یہ قابل واقع کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شاعری انسپائر ہو جاتی ہے تو آدمی شاعر ہر آدمی عظیم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نقل ادب کو انسان ہو جاتا ہے تو کسی بھی شروع کر دیتا ہے توفیق ضرورت نہیں ان کہانی ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ انسان کو کھانا بھی نہیں کھا سکتا اگر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کھانا کھانے کی انفارمیشن نہ ملے اور انسان پانی نہیں پی سکتا اگر اس کے ذہن میں پانی پینے کا خیال آیا کوئی انسان گھر سے دفتر نہیں جا سکتا اگر اس کے دماغ میں دفتر جانے کا خیال نہ ہے کوئی انسان اس زمین پر شادی نہیں کر سکتا اگر اس کے ذہن میں شادی کا خیال آئے آپ اتنے سارے عذاب بیٹھے ہوئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سے ایک زندگی کا ایک عمل ایسا بتا دیں جو آپ خیال آئے بغیر کرتے ہو سوچیں کوئی ایک آدمی آپ کا پیدائش سے لے کے مرنے تک 80 سال کی عمر تعین کر لے 80 سال کی عمر میں ایک کام ایک عمل ایک خواہش ایک جذبہ ایسا آپ بتا دیں جو آپ خیال آئے بغیر کرتے ہو ہمارے بولے ایک 80 سال سے ایک بار 80 سال بہت ہوگی 365 دنوں سے دنوں میں کتنے میں 80 سال میں 11% تو آزاد نہیں ہو گئے یہ 2.5 کے قریب بھی ہو گئے کتنے گھنٹے
گئے، کتنے منٹ ہو گئے، ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے. ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد قانون میں پوچھا، ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے. اب 80 سال پہ آپ کو 10 سیکنڈ لگا دیجیے، کروڑوں کے ساتھ کروڑوں خیالات میں آپ حضرات میں پھر آتے سکتے ہو. ایک بتا دیں کہ آپ یہ کام ہم بغیر خیال کے جب کوئی کام ہم بغیر خیال کے نہیں کرتے، ہماری پیدا ہوتا کہ خیال کہاں جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے تو مثلاً آپ ریڈیو چلاتے ہیں تو ریڈیو اسٹیشن سے لہریں آ رہی فریکوینسی بن گئی ہے. ٹی وی آپ چلاتے ہیں تو چینل ہے تو اس میں ویکسین اور ٹی وی اسٹیشن سے سلسلہ جاری ہے تو پوسٹ لگے بچے لگا. اب آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر آپ کرتے ہو، تو ظاہر ہے آپ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ خیال نہیں چل رہا ہے. کسی کو بہت خیال کرو کیوں نہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنا نہیں. بھائی آپ کی زندگی تو خود اللہ ہے. بھائی خیال نہیں آئے گا تو آپ کو ہاتھ میں گرا وہ خیال ہی تو اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ میں تمہاری نظام سے زیادہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ ذات اقدس اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا، تم آج سے باہر ہی نہیں کر سکتے. اللہ وہ ذات ہے کہ جو اوپر سے تمہیں ایک سرکل ہے، ایک گھر ہے، آپ کہیں سے آ رہے کہیں جا رہے ہیں، نہ آپ کو یہ پتا کہاں سے آ رہے ہیں، نہ آپ کو یہ پتا کہاں جا رہے ہیں. تو آپ نے اور ایک ڈوبے نے اور بغیر میں بڑھتا ہوا کوئی آپ کو یہ نہیں جانے پڑا ہے. ہر آدمی کہتے ہیں کہ روٹی کھاتا ہوں، ہر آدمی کہتے ہیں کپڑے پہنتا ہوں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرے بچے میرا شوہر. آپ کہتے ہیں نہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، اگر یہ بیوی پیدا نہ ہوگی تو بیوی کیسے بیوی کی پیدائش میں تو کہتے ہیں میری میرا شوہر بیوی کیسے بھائی شوہر کی پیدائش میں اللہ آپ کو کیا آپ روٹی کھاتے یوں نہ ہوتا یوں ہوتا چکی نہ ہوتا چکی ہوتی آٹا گوندنے کے لیے پانی نہ ہوتا آٹا گوندنے کے لیے چاہیے پانی بھی ہو گیا سوال ہوگا سوال ہو گیا چلیے آگ ہوگی چلیے آگ بھی ہو گیا آپ نے بنا لیا آپ کے بیٹا ہی نہ ہوتا بیٹی نہ ہوتا روٹی کھانا. جتنا آپ غور کریں گے زندگی کے اوپر آپ کے اوپر یہی بات منتشر ہوگی کہ یہاں کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی. سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، زمین ہو، پانی ہو، درخت ہو، جار ہو، معدنیات ہو، جمادات ہو یا کشانی نظام ہو، سماوات ہو، زمین کے طبقات ہو، زمین کے اندر پانی ہو، پہاڑوں کے اوپر پانی ہو، بارش ہو. آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی کثرت ہے
اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز ہماری قسمت ہے. ساری زندگی پوری ترقی کی بلا شبہ ترقی کی، لیکن آپ سائنس کی کوئی ایک ایسی ترقی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر اس کی ترقی کی. بتائیں بجلی بنی، اب بجلی کے لیے اگر پانی نہ ہو تو یہ پانی ہو ٹربائن نہ ہو، ٹربائن ہو میگنیٹ نہ ہو، میگنیٹ ہو تار نہ ہو، تار ہو بجلی کے اندر دوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو، یہ تار میں ہوئے بجلی کے ہوئے توڑنا ہو، بنانا ہو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہاں کوئی چیز اپنا ذاتی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو نہیں. علماء ذاتی لوگ کہتے ہیں وہ راسخون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راسخیات لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ انسان کی حیثیت سوائے نفی کے کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ علوم جو انہوں نے باطل ہے، وہ علوم جو لدنی ہے، وہ علوم جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سینہ، بطور نسبت، بطور عشق و محبت لوگ جو منتقل ہوتے ہیں ان علوم کو جاننے والے لوگ کہتے ہیں یقول، وہ کہتے ہیں عام اللہ کی یہ بات ہم نے دیکھی ہے ہمارے مشاہدے میں کل لوگ میں یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ سے رابطہ تعلق اور دل قائم ہوتا ہو، کوئی نہیں سکتی تعلق. تو قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جو اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ اس کو قرآن پاک میں معاذ الگ میم الف دال معاذ میں عالم ارواح بھی ہے، معاذ میں فرشتے بھی ہیں، معاذ میں فرشتے کی قسمیں بھی ہیں، معاذ میں جنات بھی ہیں، معاذ میں انسان بھی ہیں، معاذ میں کروڑوں دنیا ہے آپ کی طرح کی، معاذ میں کہلشانی نظام ہے، معاذ میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں، وہ سب ہے ابھی تک کسنا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے، میرے دماغ میں اتنی فکر پیدا کرے کہ میں مرنے سے پہلے یہ کام کرتے ہو کہ ماں کے اوپر سے چلتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام اگر آپ حضرات نے میرے لیے دعا کی میرے لیے سے دعا کی انشاءاللہ پورا نہیں تو اتنا تو میں ضرور کر دوں گا کہ آئندہ اس کو آنے والی نسل جو ہے اس کی یہ راستہ مختلف ہے. یہ تو بات میری اپنی ہوئی ہے غرض دعا کے لیے کیا. اب حضور السلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بہت مختصر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل جب آپ اس پر غور کریں گے وہ عمل حضور کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. جو بھی کچھ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا، جو کچھ سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کے لیے، جو کچھ پیغام پہنچایا وہ بھی یہ وجہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ان آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کے نتیجے سے یہ بات آپ کے اوپر آشکارا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ کیا اللہ کے لیے کیا. تو
ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی ذات کی نصیحت یہاں جو بھی کچھ کریں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اللہ کے لیے اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کی، اگر ہمارے سے کسی سے دوستی ہے تو اللہ کی، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کھانا کریں، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اس لیے پیتے ہیں کہ اللہ نے پانی بنایا ہی اس لیے کہ اللہ کے پاس کھاتے ہیں۔ اللہ تو پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، گھر میں ہی بنایا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صرف اس بات پر ہم اپنی زندگی کو قائم کر دیں، ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا، تو انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے نہ صرف واقف ہو جائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں منتخب ہے۔ یہ علمانی ہونا، شعر پڑھنا، نعتیں پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام دینا میرا شکا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نعمت، لیکن آپ یہ تھوڑا غور کریں کہ 1400 سال سے نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، میلاد النبی بھی ہو رہے، ہر ممبر سے، ہر مسجد میں، ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا کیے۔ ہر مسلمان اس بات میں ایمان بھی رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو۔ ہر مسلمان میں آپ سے عرض کروں، میرا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس وقت 1 ارب مسلمان ہے دنیا میں اپنے اندر یہ بات بہت محسوس کرتا ہوں، کوئی گہرائی 1 ارب مسلمان جیسی بھی ہے، گنہ گوار ہے، جیسی بھی ہم جیسے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرے جان دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے، تو 1 ارب آدمی میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے۔ اب اسی آپ کہتے ہیں کیسے اس سے ماشاء اللہ آپ لوگ بیٹھے اپنے دلوں میں جاتے ہیں، لیکن اس وہاں پہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے، لیکن ہماری یہ محبت ہماری وجود تک ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہر چیز کو کر کے بتایا۔ ہم مسلمانوں میں ایک دعا کا کرتے ہیں، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اور آپ کو بڑی اچھی دعا کراتے ہیں، ابھی بھی دعا بھی اچھی نہیں ہوگی، جو آدمی ذرا کہا کہ بہت ساری دعا کرتے ہیں وہ بڑی اچھی دعا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہماری کسی دعا نہیں۔ جنگ بدر میں حضور تشریف لے گئے، ایک طرف 1000 آدمی تھے، ایک طرف 313 آدمی تھے، مکے میں یا مدینے میں بیٹھ کے دعا نہیں کی، میدان جنگ میں جا کے دعا کی، ہماری مدد اور ہمارے مظاہرے کے بعد دعا کی گئی تو اللہ نے فرشتے نازل 1000 آدمیوں کے لیے اللہ نے 30,000 فرشتے اور 313 آدمی کے تیار ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اس کا پہلے عملی مظاہرہ ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ان کے تعلق، ان کے وسیلے سے ان کو سلام دینے کا اللہ تعالیٰ سے پائے۔ یہ خالص بات ہے دعا کرو، یہ اصل میں ایک بے عملی کا مظاہرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ دعا کریں گے سب سے شام میں بیٹھ کے دعا کریں گے، اللہ مجھے قرآن کھلا دے، اللہ مجھے قرآن کھلا دے، سارے دن دعا کرتے ہیں اور آتے آپ کھا لیں گے بھائی، آپ کو پراٹھے پکا دے اور کھا لیں۔ تو یہ تو مسلمانوں میں یہ جو بے عملی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے، اس سے
ہوتے ہیں جیسے طریق ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہمیں بتانے. یہ بڑی تعلق کی بات ہے کہ آپ نبی میں شریف ہو تشریف لائے اچھی اچھی باتیں سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھیجا جائے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں عمل ہونا اور عملی مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے جس سے ہمارے زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کر کے ہمیں بتایا. میں نے کہا تھا وہ تو آپ نے سن لیا اور ایک یہ کہ میں نے لڑکی کا سنا ہے وہ مطلب وہ جانے کا ہے تو اچھا نہیں بتا وہ زبردستی پکڑ کے لے گئے ایک دن سے یہاں کو تقریر ضرور کرنی ہے تو کہیں دہلی کے تو نہیں ضرور کرنی کیا وہ لے گئے تقریر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ اسے سمجھتے بیٹے آپ بھی سمجھتے تو کہنے کہ آپ صحیح لوگوں پر آپ سے کیا نہیں سمجھتے تو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ تو وقتی لازمی ہے ایسے کرو گے کیا آگے یہ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ جی آپ سمجھتے ہیں اچھا کہیں گے سمجھتے ہیں تو آپ پہلے سمجھتے ہیں بتا دیجیے پھر وہ کہا کہ تھا وہ آتے یہ کہو آپ سمجھتے ہیں آتے یہ کہو آپ نہیں سمجھتے تو پھر آگے اس لوگوں کا کیا یہ آپ نے کہا آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے تو اگر مسئلے یہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے تو نہیں تو ماشاء اللہ آپ نے اتنی ساری ترجیحیں بتا کے رکھے ہیں. اب جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ آپ اپنے گھروں میں جا کے سنائیں اور ایک بات جو یہاں سے باندھ کے بیداری ہے وہ یہ کہ مسلمان میں سے عمل نکل گیا ہے. عملی زندگی جو ہے اتنا توجہ دیں اور جو بھی عمل کریں اس کے بارے میں سوچیں یہ عمل ہم نے خیال آئے بغیر نہیں کیا خیال آئے بغیر نہیں کیا آئے آپ یہ سوچیں کہ خیال بات ہے تو خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اپنی زندگی میں ڈھالیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام عام کرنے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہے ہم لوگوں تکلیف کا ہم نہیں کر سکتے. ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر کے راستے پر چلتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. تو اب امت میں بھی رحمت ہونی چاہیے. امت کا کیا مطلب ہے کہ رسول اپنے نبی کی جو طرز فکر ہے وہ امت میں منتقل ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر رحمت کتنی ہے ہمارے اندر غصہ کتنا ہے ہمارے اندر نفرت کتنی ہے ہمارے اندر کبر کتنا ہے ہمارے اندر برائی کتنی ہے. تو جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو سوائے کبر کے نفرت کے غصے کے رحمت نہیں مل مہاراجا سے تعلیم ہو گئے آپ ذرا میں بندی کرتا ہوں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے اندر 100 گاڑیاں ہیں کیا ہمارے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہم دے سکتے ہیں 100 میں 5 سچی بات یہ بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا اب غصہ ہم لوگ اب غصے میں نہیں اللہ تعالیٰ کو میں کوئی آدمی نہ رہے تو کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ سے ان سے محبت نہیں کرتا وہاں یہ ختم ہو. جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. حضرت علی کا آپ نے بڑا مشہور بات سنا ہوگا ایک کشتی ہو گئی سے لڑائی ہو گئی یہودی سے اور نیچے گرا یا نیچے گرا تلوار نکالی اس کو خطر کرنا چاہتے دوسرے کو ڈوب دیا کچھ اور تو کیا نہیں کرو. یہ کھانے بھی اس کو آپ کو مجھے اور زیادہ استاد نہیں تھا ڈرے نہیں میں اپنے یہ تھوڑی اس سے لگا بندہ کے لیے کرنا تھا اپنے جیسی ہی منہ پہ تھوکا مجھے غصہ ہو گیا میری ذات سامنے آ گئی میں نے آزاد کر دوں گا. ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ دوسرے نے اس کا نفرت اور برائی اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی میرا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی یہی ہے کہ حضور نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا. انہوں نے سب کو معاف کیا سب کو معاف کیا اپنے خاندان کے خطر معاف کر دیے اپنے خاندان کے خرچے معاف کر دیے اپنے خاندان کے جو برسوں سے جگہ وہ سب معاف کر دیے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عالمین فرمایا آپ کو کہیں پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے غصے کی بات آپ کو کہیں وہ ہندہ نے جگہ سے سوال ہے اور وہ مسلمان ہو گئی تو آپ مسلمان ہو. بس یہ فرمایا کہ بھائی جب تم آپ کے سامنے آتی ہو تو مجھے اپنے سارا دین نکالا جاتا ہے انہوں نے میرے سامنے دکھایا لیکن معاف تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندازہ ہمارے سامنے کہ حضور صحابہ رحمت ہے تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اور عمل کریں ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے رحمت بنتے رہنا چاہیے. اور جب ہم رحمت بنتے رہیں گے اس رحمت کی وجہ سے ہماری بے شمار بے سکونیاں پریشانیاں ٹینشن کیا ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کرنے کی بالکل کوشش کریں اور ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہے. آپ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں آپ کی جو دنیا جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے بنا دی اور خود بنا دی. ایسے اللہ سے بری سوائے بدبختی اور بدبختی کے کچھ نہیں. شکر کریں ٹھنڈا پانی پیے یا اللہ کا شکر ہے پیٹ بڑھ کے روٹی کھائیں یا اللہ کا شکر ہے. کوئی دوست نہیں کرتا ہر بات نہیں یا اللہ کا شکر ہے تو شکر کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. شکر آؤ کھڑی ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے لوگ تو میں ایک ہی بات پر آپ عمل کریں کہ جب بھی کوئی چیز استعمال کرے آپ نے یا اللہ کا شکر پانی بھی یا اللہ میرا شکر ہے کپڑے میں یا اللہ میرا شکر ہے. اب آپ سو گئے پڑ گئے سونا پڑنا برابر آپ پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دینا پہلے پر آپ نے اس میں خرچہ ہوتا کیا اللہ سے رشے کرنے کو جہاں سے دوبارہ دینا. تو شکر کو اگر آپ عادت بنا لیں تو اس ایک عادت کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ رسول
بنوانا وہ بسکا وہ خرید ہوئی بات شکو اور ایک بات جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور کے زبان سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ ان کو شکر ادا کرے اب لقمان حکیم نے اور تکتی ہے کہ بیٹھا سے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے میں تیری کسی کو ریسرچ کرتے نہ امراض کی تشخیص کرتے نہ لوگوں کا علاج کرتے تو کیا شکر ہوگی تو حضور خلق بابا رحمت اللہ علیہ سے جب میں نے پوچھا تو فرمایا شکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کو استعمال کرو یہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ اس کی استعمال کریں اس حکمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے لوگوں کا علاج کرے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے اس کا فائدہ ان کو انہیں کو پیدا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ماورا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں آپ کی کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مفت فراہم کی ہے تو جو بھی نعمت آپ استعمال کریں کپڑے پہنے نہائے دھوئے شکر کرنا ہے دل یا اللہ کا شکر یا اللہ کا شکر یا اللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایک ایسی بھٹی جڑ جائے گی جو یقیناً آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے ہماری دل مرحمت ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے غار ہیرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں رات کو بھی لیتے تھے دن کو بھی لیتے تھے مختلف لوگ کی بتاتے تو کم سے کم تاریخ میں بتائی جاتی ہے 3 سال کی ہے 7 سال لیکن 3 سال ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی نبوت سے پہلے نہ تو نماز ہو رہی تھی نہ روزہ تھا نہ حج نہ زکات یہ تو میرا شریف سے سب کچھ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے نبی ظاہر کرایا تو بالکل ہی لازم کہ عقل مند لوگ رہے جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تو مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنا اب انسان سب سے بڑی اللہ کی نشانی اب دیکھیے آپ کے اندر جو مشین لگی ہوئی ہے میرے پھیپھڑے گردے ہر چیز چل رہی ہے آٹومیٹک چل رہی ہے اب یہ پتہ ہی نہیں اس میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے اب یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے ابھی دن ہو جائے ابھی میں بیٹھے میں ختم ہو جاؤں تو یہ تفکر جو ہے اس کو کہتے ہیں برا یعنی وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں مراد اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نہیں حضرت جی قرآن شریف لیکن حاضر ہوئے تو اس غور و فکر سے انسان کا ذہن کائنات کے مخفی گوشوں کو تلاش کرنے کا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور کام کر رہا نظر نور کو ڈھونڈ لیتی. سورہ اللہ کی نسبت کو بیت قوت کی ہمیں حاصل ہے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور السلام کے غور و فکر کے عمل اپناتے ہیں یعنی ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے. تو مراد میں ایک عمل ہے فکر کرنا غور ضروری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام طرف سے اپنا ذہن ہٹا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں آ رہی اور وہ ہمارے مسجد سے روشنیاں آپ سڑک بھی کر سکتی ہیں. روشنیاں آپ سڑک بھی کر سکتی ہیں. نیلی روشنی کو راستہ اسی لیے ابتدائی دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا ذہن بلندی کی طرح مائل ہو آسمان بھی نہیں رہا ہے. جب آپ یہ خیال کریں گے کہ آسمان سے نیلا رنگ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شعور ہے زمین کی شعور وہ زمین سے نکل کر آگا کی طرف آسمان کی طرف غیر دنیا کی طرف اللہ کی طرف. اور مراقبہ کرنے سے پہلے 11 دفعے یا حج اور 11 دفعے مشرق پڑھے. گھر میں جب آپ لوگ مراقبہ کریں تو 100 دفعہ مشرق پڑھے اور 100 دفعے یا حج مراقبے سے مداومت کریں. پابندی کے ساتھ کریں سونے سے پہلے. انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور انسان نے دشمن الٹنوں پریشانیوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. 11 دفعے مشرق 11 دفعے